السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ آئیے قرآن سمجھیں عربی سیکھیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 193 ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں بھی کیونکہ قتال کا ذکر تھا اور یہی الفاظ ہی تقریباً گزرے ہیں، تو لہٰذا یہ الفاظ تو آج کوئی نئے نہیں آئے ہوں گے ہمارے سامنے، تو اس لیے ہم ترجمے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم لڑو ان سے، قتال کرو ان سے، جنگ کرو ان سے۔ آپ کو معلوم ہے اس سے مراد وہ ہیں جو کہ آمادہ جنگ ہیں آپ کے خلاف۔ حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے فتنتن، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین، اور دین رہ جائے للہ، اللہ کا دین رہ جائے۔ یہاں میں ایک بار پھر یہ بات عرض کر دوں کہ جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے، کیونکہ عام حالات میں اگر کوئی شخص اپنے کفر پر ہی پکا رہنا چاہتا ہے، عام حالات میں کفر پر بھی پکا رہنا چاہتا ہے، تو اس پر کوئی جبر نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کرو۔ ہاں، البتہ جو اسلامی حکومت جہاں قائم ہے، اس حکومت کے قوانین کو بہرحال فالو کرنا پڑے گا، اور اپنی مذہبی معاملے میں وہ شخص آزاد ہوگا۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے، کیونکہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب تھے۔ وہاں انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس دور کے لوگ تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کا کلام اور تمام خود دیکھا، خود سنا، اور خود ان پر جو ہے وہ اتمام حجت ہو چکی تھی۔ لہٰذا وہاں کا حکم مختلف ہے۔ ان لوگوں نے تو تمام انبیاء جو پچھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام جو رسل تھے، ان کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ جب انہوں نے دعوت دی، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور وہ ضدی ہو گئے اور ہر دھرمی کی انہوں نے، تو اللہ نے براہ راست خود عذاب کے ذریعے سے ان سب کو تباہ کر ڈالا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ یہ رہا کہ اللہ نے ان کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی، وہ ادھر اللہ کے فرشتے آتے تھے گزشتہ رسول کے دور میں، اور نبی پاک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا ایسا مجموعہ منتخب کر دیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان مشرکین کا صفایا کیا۔ یا تو انہیں جزیرہ عرب سے نکال دیا، یا یہ ہے کہ یا اسلام قبول کر لیا انہوں نے، یا جزیرہ عرب سے انہیں نکال دیا گیا، یا پھر ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ تو لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں اب کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ جزیرہ عرب کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ 3 راستے ہیں، 3 آپشنز ہیں۔ یا تو وہ شخص اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن جزیرہ عرب کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو لہذا فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور دین رہ جائے للہ، اللہ ہی کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، فرمایا پھر اگر وہ باز آ جائیں۔ یہاں باز آنے سے مراد صرف فتنہ اور تشدد سے باز رہنا نہیں، بلکہ باز آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی قبول کر لیں۔ لہذا فرمائے فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کہ اپنے اس غلط رسموں سے بھی باز آ جائیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر یاد رکھو کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ سابقہ ماضی کی باتوں پر اب کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام لانے سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی، الا مگر علی الظالمین، ظالموں پر۔ ہاں، پھر بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، تشدد کا رستہ اختیار کرتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے اسلامی قانون کے مطابق جرم کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کو تو سزا ملے گی، ورنہ تمام سزائیں اس کی موقوف ہو جائیں گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔